شما چارگت وش نیوز من شما مہماندار علی حسین شمارا مراگا شعباز سندھ وشت کنا گلی چارو کا گپل لگے سندھ درو ڈسٹرکانی سرا سندھ گپل لگے درو ڈسٹرکانی تاریخ آئینی مسئلہ مسائل آئینی انفراسٹرکچر ہیلتھ ایجوکیشن لا اینڈ آرڈر سچویشن حکومت پیپلز پارٹی 15 سالہ کارکردگی آئینی سرا گپل لگے مرچی کراچی ڈویژن ایک کے دیگر ڈسٹرک ہستے ہیں اپتمی ڈسٹرک کماڑی ہے گپ کنگی مرچی آئیے مسئلہ مسائل گپ کرنے کے پیسرا میک کے دا پیکج چار ہیں پیکج اچھا گولے چار کو شما پیکج چار تھا ڈسٹرک کماڑی اسے بھی تاریخ کونے کے سے بلکہ ڈسٹرک 2021 ڈسٹرک بنے تھا کراچی اپتمی ڈسٹرک ہیں اسی طرح بعض اختلافات بھی اس طرح مختلف سیاسی جماعتانی کہ پیپلز پارٹی ہستے ہوتی فائدہ ہے واسطہ ڈسٹرک کا مطلب اے علاقہ یا ڈسٹرک بنائیں تھا کراچی اپتمی ڈسٹرک ہے اے ڈسٹرک ہے مسئلہ مسائل اسے کرنٹ سچویشن ہے والے گپ کنگی ہے کالر بھی اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی موقف بھی ہستے ہیں دیکھیے اپوزیشن جماعت اس طرح آئینے بھی موقف ہستے ہیں ادھا مضوری ہے کہ گوانڈے بریک اچھرن گپ کنیں گولے چار کو بریک اچھرن شمارا وشت کنے گپ پل لگیں ڈسٹرک کماڑی ہے ڈسٹرک کماڑی کراچی ڈویژن ہے اپتمی ڈسٹرک ہستے ہیں سندھ 27 ڈسٹرک ہیں 27 ڈسٹرک ہیں یہ ڈسٹرک کے مسئلہ مسائل سارا گپ کنگی ہے تاریخ شما پیکج چار تھا آئیے تھا تاریخ بھی ہستے ہیں اہمیت بھی ہستے ہیں ادا یک کے سینئر صحافی ہستے ہیں ہمراہ کنگے وشت کنے آئیے زہیب صدیقی صاحب زہیب صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے سر بات ہو رہی ہے ڈسٹرک کماڑی کی تاریخ ہم نے پیکج بھی ناظرین کے سامنے رکھا اس کے حوالے سے لیکن اب میں کرنٹ سچویشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں ڈسٹرک کماڑی کے جو مسئلے مسائل ہیں ان پر بات کرنا چاہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جب سے ڈسٹرک کماڑی جو ہے وہ ڈسٹرک بنا ہے اس کے جو بھی دیگر ٹاؤنز بھی ہیں جس میں بلدیہ بھی ہے اور بھی علاقے شامل ہیں کتنی ترقی کی ہے اس ڈسٹرک نے دیکھیں تھینک یو سو مچ مسٹر علی صاحب فرسٹ آف آل انوائٹڈ می یہاں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو اب تک ٹیکل نہیں کیا جا رہا پراپرلی جس طرح سے انہیں ٹیکل کرنے کا رائٹ ہے اف یو ٹاک اباؤٹ جسٹ اگر ہم ان کے جو بیسک نیڈ ہے یعنی کہ پانی کا مسئلہ یا بجلی کا مسئلہ تو وہ بھی اب تک پراپرلی جس طرح سے ایک لائن میپ کیا گیا تھا اس کو بھی پورا نہیں کیا گیا صحیح تو باقی اس سے پہلے جو کیونکہ ضلع بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ضلع ترقی کرے ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے بہتر تھا یا ضلع بن چکا ابھی بھی مسائل جو کہ تو ہیں بالکل سر بالکل سارے مسائل جو کہ تو ہیں اور اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے ہاں جن کی طرف سے کوشش تھی تو وہ ایک خاص طبقہ ہے جن کی مونوپلی ہے اور وہ پھر کیا سویلینس اور نان سویلینس سب جو ہے وہ پھر اسی مونوپلی کے انڈر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ایکچوئل کام ہونا ہے وہ پھر رک کر وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے وہاں پر سر لا اینڈ آرڈرز بھی یہی ساری چیزوں میں انکلوڈ ہوتے ہیں لیکن وہاں پر اب چونکہ وہ ایک خاص طبقہ ہے جو اپنی مونوپلی چلا رہا ہے اگین تو وہ وہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اب ایک غریب بندہ جو ہے وہ نارملی اگر وہ لا اینڈ آرڈر کی بات بھی کرتا ہے تو اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی بلکہ اس کے اوپر جو عمل کروانے والے ہیں وہ خود اس سے دور کھڑے نظر آتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کراچی ڈویژن اور سندھ کے دیگر اضلاع میں جو سچویشن ہے سیم ایز اٹ از کراچی میں بھی کراچی کے 7ویں ضلع میں بھی وہی مسائل ہیں ڈیفینیٹلی سر بالکل ایسے ہی اچھا اس کے علاوہ صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے حوالے سے آپ مجھے ذرا بتائیں صوبائی گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس علاقے کو ضلع بنایا ہے 7واں ضلع ہی بنایا ہے تاکہ ضلع ترقی کرے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے 15 سالہ دور میں کتنی ترقی کی ہے ضلع کماڑی میں سر ٹو بی آنیسٹ دیکھیں اب وہاں پر اس 15 سال میں 14-15 سال کے اندر زیادہ تو نہیں ہوئی لیکن وہی بات ہے نا کہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو آگے لایا نہیں جاتا ہے اور جو کام کرنا نہیں چاہتے انہیں زبردستی سیٹ پہ جو ہے وہ ایک اسٹیچو بنا کے بٹھایا جاتا ہے اور کام کو اتنا سلو کر دیا جاتا ہے کہ اسٹارٹنگ تو بہت سارے پروجیکٹس ہوئی تھی یہ منصوبہ ہے وہ منصوبہ ہے لیکن پھر اس کی تکمیل کہاں پہنچتی ہے اور بیچ میں جو ایک گیپ آ جاتا ہے نا وہ چیزیں بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے عوام کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ مجھے ایجوکیشن کے حوالے سے ذرا بتائیں کیا کماڑی میں جو اسکولز ہیں ان کی بھی حالت سیم ایز اٹ از دیگر اضلاع میں جب ہم نے بات کی تو کہیں ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ ہے کہیں فرنیچر نہیں ہے کہیں پانی نہیں ہے تو پنکھے نہیں ہیں یہ اسکولوں کی حالت ہے گورنمنٹ اسکولس کی بات کر رہا ہوں میں تو اس ضلع میں کیا صورتحال ہے
سر دیکھیں کماڑی کے گورنمنٹ اسکولس ہی نہیں بلکہ اگر میں اوور آل کراچی بات کروں تو تقریباً سیم پیٹرن ہے ہر جگہ پر، اسپیشلی کماڑی کے اندر اگر میں دیکھا جائے تو کوئی ہم یہ امید کر رہے تھے کماڑی کے عوام کہ وہاں پہ کوئی خاصا کوئی ایسی چینجنگ آنے والی ہوگی، بٹ اسکولس کا ایجوکیشن سسٹم معمولی سا بہتر ہوا لیکن پھر سے وہی ڈاؤن فالنگ کی طرف چلے گا۔ صحیح، کراچی چونکہ معاشی ہب بھی ہے اور معاشی ہب کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جو ہے وہ ریونیو بھی اچھا خاصا جنریٹ کر رہا ہے کراچی، تو کماڑی میں چونکہ بندرگاہ بھی ہے، ساحلی علاقہ بھی ہے، اور تو یہی کہا جا رہا تھا کہ کماڑی میں زیادہ ترقی ہوگی کیونکہ پورٹس ہیں یہاں پر، تو اس کا فائدہ کچھ کماڑی کو ہوا یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے؟ نہیں 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 سر، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہاں سے جو کمایا جا رہا ہے وہ کما کر یہاں پر کماڑی پر نہیں لگایا جا رہا ہے، اسے دیگر جگہوں پہ تو لگایا جا رہا ہے، سب کے جو الگ الگ کھانچے بنے ہوئے وہ تو فل ہو رہے ہیں، لیکن جو اصل کراچی کماڑی کی جو عوام ہے وہ بیچاری محروم کی محروم رہ گئی۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے ڈسٹرکٹ ساؤتھ پہ بات کی تو جس میں لیاری بھی شامل ہے، تو وہاں پر بھی لا اینڈ آرڈر کے بڑے حالات خراب تھے، جس میں اسٹریٹ کرائم کی بات ہو رہی تھی، تو آل اوور کراچی کی اگر ہم بات کریں تو اسٹریٹ کرائم پہ بڑی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے موبائل فونز چھن جاتے ہیں گھروں کے آگے سے، تو اب کماڑی ڈسٹرکٹ میں لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے؟ میرا آخری سوال ہے آپ سے یہ، کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ سر اوور آل کراچی میں کیا سچویشن ہے یہ میں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں، بٹ کماڑی یا لیاری اس طرح کے جو ریجنز ہوتے ہیں ایریاز، یہاں پہ تو کوئی پرسانہ حل ہوتا ہی نہیں ہے، یا مین سٹی سینٹرل میں کھڑے ہو کے جب اتنے بڑے بڑے کرائم ہو جاتے ہیں تو وہ پھر کونے چلاتے ہیں، اور ان جگہوں سے جہاں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اتنے پورٹس اور دیگر ایسے مونومنٹس وغیرہ جن کی ریکنسٹرکشن یا ایسی اور بھی کام ہیں جن کو دیکھا نہیں جاتا ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ آپ وہاں توجہ بھی دیں، اب وہاں کرائم کا ریشو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز کمپیئر ٹو سینٹرل سٹی آف جو اس طرح کے لیاری اور کماڑی ہیں یہاں پر جو ہے وہ ریشو زیادہ پایا جاتا ہے، تو یہاں خاصا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، بہت بہت شکریہ، آپ نے ڈسٹرکٹ کماڑی کے حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا کہ کیا کیا مسئلے مسائل ہیں وہاں پر، اور لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے، اس کے ساتھ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی مولے چارے کو زہیب صدیقی سینئر صحافی ہستیں آئیے میں کو کہ مسئلہ مسائل ادا بھی سیم ایز اٹ از ہستاں سندھ دیگر ڈسٹرکٹ ہستاں ادا بھی مسئلہ مسائل بعض ہستاں ایک کراچی ڈویژن اپتمی ڈسٹرکٹ یا ڈسٹرکٹ کرنگی ڈسٹرکٹ کماڑی ادا بھی مسئلہ مسائل بعض ہستاں ادا کہ دیگر کالر ہستیں جماعت اسلامی سے تعلق کے ہستیں آئیے گما گپ کن گیے ادا ضرور کے گوانڈے بریک چرن گپ کن پولیس شہروں کا بریک چرن شمارا وشد کنے گپ لگیں ڈسٹرکٹ کماڑی طرح سینئر صحافی گپ کو گشی کے مسئلہ مسائل ادا بعد ادا جماعت اسلامی موقف حوالے سے زاہد صاحب امراداری کن گئے۔ زاہد صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ سر کیا کہیں گے ڈسٹرکٹ کماڑی پر آج ہم بات کر رہے ہیں، خصوصی پروگرام ڈسٹرکٹ کماڑی پر ہے، اس کے مسئلے مسائل پر بات کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وش نیوز کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے پلیٹ فارم مہیا کیا اپنے موقف بیان کرنے کا۔ جی بالکل، اس وقت تو پورے کراچی کو اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا صورتحال ہے کہ لوگ پریشان بھی ہے، مایوس بھی ہے، اور خصوصاً اگر کماڑی ضلع کی بات کی جائے تو یہاں پہ بھی مسائل کی بھرمار ہے، یعنی آپ پوری جی تو آج اگر پوری ضلع کماڑی کو دیکھا جائے تو یہاں پہ پانی کے مسائل ہے، یہاں پہ صفائی کا فقدان ہے، یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ سنیچنگ ہو رہی ہے، اور میرے بھائی یہاں پہ جو منشیات فروش ہے تو ایک قسم کا ان کا یہاں پر جو ہے بالکل قبضہ ہے، اور گلی کوچوں میں آپ کو منشیات فروش بھی نظر آئیں گے۔ تو میرے خیال میں ضلع کماڑی میں اس وقت ریاست کا کوئی ریٹ مجھے نظر نہیں آ رہا، یعنی اگر ایڈمنسٹریٹولی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہاں پہ پانی کے ٹینکر جو ہے وہ فروخت کیے جائے ہیں، بیچ رہے ہیں لوگوں کو، نلکوں میں پانی نہیں آ رہے ہیں۔ صفائی کا یہ حال ہے کہ آپ جس گلی سے گزریں گے تو وہاں پہ آپ کو گندگی کے ڈھیر نظر آئیں گے، اور روڈوں کی یہ صورتحال ہے کہ آپ کسی روڈ پر یعنی نہیں جا سکتے، وہاں پہ کڈے بنے ہوئے ہیں، تو انتہائی مایوس کن صورتحال ہے، اور اس ساری صورتحال کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں پیپل پارٹی پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی وہ جو ہے وفاق میں بھی حکومت میں تھے، صوبے میں بھی حکومت میں تھے، اور جو ہے آپ کو پتہ ہے تو یہاں پہ تو انہوں نے جو مینڈیٹ تھا وہ چوری کیا اور کراچی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس قبضے کے باوجود بھی وہ لوگوں کو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ مہیا نہیں کر رہے ہیں، تو لوگ جو ہے نا اس وقت بالکل مایوس کن صورتحال ہے۔ اور میں آپ کے ایک اور آپ کے علم میں اضافہ کروں کہ اگر کوئی بندہ اس وقت پانی کے لیے ترس رہا ہے
اور وہ ٹینکر پیپل پارٹی والے ان کو بیچ رہے ہیں پیسوں پر اور ان کو لے رہے ہیں، اور اگر وہ اپنے احتجاج پر یا کسی بات کرنے کے لیے آتے تو اس پہ وہ پانی بند کر دیتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ یزید والا جو عمل ہے وہ دہرا رہے ہیں کہ پانی تو ایک ثواب کا کام ہے. صحیح. اگر آپ نلکوں میں نہیں دے رہے ہیں، اگر ٹینکروں میں دے رہے ہیں تو فری نہیں دے رہے، پھر پیسے لوگوں سے وصول کر رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں کہ لوگ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے، لوگ جو ہے نا اپنی گھر کا اخراجات وہ پورا نہیں کر سکتے، 2 وقت کی روٹی اس کو مہیا نہیں ہے، اور اس صورتحال میں آپ اس کو پانی بیچ رہے ہیں، یہ تو انتہائی ظلم کی بات ہے. اچھا، اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے یہی موقف رہا ہے کہ کماڑی کو اگر ضلع بنایا گیا ہے، جو بھی جتنے بھی ٹاؤنز اس میں شامل ہیں، وہ اس لیے تاکہ کماڑی جو ہے وہ ترقی کرے. 2020 میں غالباً اس کو ضلع بنایا گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے ترقی بہتر تھی یا اب ڈسٹرکٹ بننے کے بعد ترقی ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ تو مسائل ہی گنوا رہے ہیں مجھے، کچھ ترقی بھی ہوئی ہے یا ضلع بننے کے بعد بالکل بھی ترقی نہیں ہوئی ہے؟ پیارے بھائی آپ کے سامنے ہیں، 2020 میں اگر انہوں نے ضلع بنایا ہوا ہے تو یہ بھی تو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اپنی سیاسی مقاصد کے لیے اس کو انہوں نے ضلع بنایا ہوا ہے. اور پیپل پارٹی کے ساتھ تو میرے خیال میں کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ وہ معذرت کر لیں. یعنی اس کی تقریباً 3-4 تینور صوبائی حکومت رہی ہے، صحیح. بلدیاتی انتخابات میں بلدیاتی حکومتوں میں ہو رہی ہے، وفاقی حکومتوں میں ابھی وہ رہے ہیں. تو پہلے بھی ضلع بننے سے پہلے بھی یہ پیپل پارٹی کے زیر اثر رہا، زیر حکومت رہا. ضلع بننے کے بعد 2020 سے اب تیسرا سال ہے، لیکن ہمیں تو یہاں پہ کوئی ترقی نظر نہیں آ رہی. ویسا کا ویسا صورتحال ہے، نہ روڈ ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، منشیات لوگ جو ہے نا گلی کوچوں میں وہ بیچ رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسے ترقی سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ کیا ترقی ہوئی؟ صحیح. اچھا، مجھے ذرا ہیلتھ کے حوالے سے بتائیں، جو بھی ہاسپٹلس موجود ہیں آس پاس جو کہ ضلع میں ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے؟ جی ہاسپٹل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تو میں نے جو شروع میں آپ کو کہا کہ یہاں پہ تو ہمیں ریاست نظر نہیں آ رہے. لوگ مجبور ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل اور پرائیویٹ کلینک کی طرف جا رہے ہیں، ڈاکٹروں کی طرف جا رہے ہیں. سرکاری ہاسپٹل میں تو جو ہے سہولیات کا فقدان ہے. یہاں پہ مریضوں کو جو ہے نا وہ میرے خیال میں وہ سہولیات نہیں مل رہی ہے جو کہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی کہ اس کو مہیا کرے. تو یہاں پہ تو نہ تعلیم کی، نہ صحت کی، نہ صفائی کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. صحیح. کماڑی جو ہے پورٹس کے حوالے سے یہ بڑا جو ہے وہ پورے پاکستان میں نام ہے اور ایک ترقی کی علامت بھی ہے. تو کیا کراچی چونکہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے اور اس کی اہمیت جو ہے وہ ضلع کماڑی کی بڑی اہمیت ہے، تو ضلع کماڑی پر بھی جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے؟ پورٹ، کیونکہ پورٹ قاسم ہے، پورٹ قاسم کی اگر ہم بات کریں، فش ہاربر ہے وہاں پر، پورٹ کراچی پورٹ ہے، اس کے علاوہ تو ترقی دیکھنے میں آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ پورٹس کے ہوتے ہوئے تو ترقی ہونی چاہیے ان علاقوں میں جو آس پاس جو علاقے ہیں. بردر اگر آپ ٹائم نکال کے ہمارے پاس آ جائے تو ہم آپ کو وزٹ کراتے تھے پورٹ کی ارد گرد کی صورتحال کا. یہاں پہ گھنٹوں گھنٹوں روڈ بلاک ہوتے ہیں، جو ٹرکس ہیں وہ روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے جو ہے نا وہاں سے آتے ہوئے اے سی پی ٹی پورٹ کی طرف جائیں تو وہاں پہ اتنے بڑے بڑے کھڑے ہیں کہ پورے کاریں جو ہے نا اس میں غائب ہو جاتی ہیں. آپ اس طرح جو آئی سی پل کی طرف آ جائیں تو جو ایک راستہ لیاری کی طرف جاتا ہے، ایک کے سی ٹی کی طرف جاتا ہے، ماڑی پور کی طرف آتا ہے. ٹھیک. تو وہاں پہ تو اتنا روڈ بلاک اور جام ہوتا ہے کہ ترقی کی دور کی بات ہے کہ اگر ایک ٹرک لوڈنگ کے لیے 1 گھنٹے میں اس کو پہنچنا چاہیے کہ وہ لوڈ ہو جائے پورٹ سے اور اپنے مال کو نکال لے، وہ اگر دوپہر کو کھڑا ہو جائے تو رات کو بھی وہاں پورٹ کے اندر اس کی نمبر نہیں آتی، اتنا رش بن جاتا ہے. تو انہوں نے پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ یہاں پہ کوئی فلائی اوور وغیرہ بنے گا آئی سی پل کے ساتھ، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے کہ وہاں پہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے جب روڈ بلاک ہو جاتا ہے تو جرائم پیشہ لوگوں کو جو ہے نا وہ موقع مل جاتا ہے، اور اس ٹرک بیچ میں جو کاریں کڑی ہوتی ہے تو اس سے موٹر سائیکل والے آتے ہیں اور سنیچنگ کرتے ہیں، موبائل، پیسے اور یہ سب کچھ لوگ لوٹ کر لے کے جاتے ہیں. تو پورٹ کی ایک جو صورتحال ہے وہ بہت گمبھیر ہے، بجائے اس کے کہ ترقی کی علامت ہے. یہاں سے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، اس کی بجائے یہاں پہ مزید جو ہے نا ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے موجودہ حکومت سے، نگران حکومت سے بھی اس طرف توجہ دے. یہاں کے پورٹ کے جو ارد گرد روڈ ہیں اس پہ جو کڑے بنے ہوئے ہیں تو برائے مہربانی اس کو تعمیر کیا جائے، یہاں پہ فلائی اوور بنائے جائے تاکہ پورٹس کے ایکسس آسان ہو،
تاکہ یہاں پہ رش نہ ہو اور لوگ آسانی کے ساتھ اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کو جاری رکھیں. ٹھیک سر، پیپلز پارٹی تو یہی دعویٰ کرتی نظر آئی ہے کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ جو ہے انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ اس پر قابو پا لیا ہے، اور پیپلز بس سروس کا نام دیتے ہیں. تو ڈسٹرکٹ کیماڑی کے لیے بھی کوئی روٹ ہے؟ میرے خیال میں یہ تو کراچی کے ساتھ انہوں نے ایک مذاق کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پیپل سروس اتنی بڑی آبادی کے لیے کچھ سینکڑوں یا کچھ بسیں مہیا کرنا، یہ مذاق میں سمجھتا ہوں. اور آپ ابھی بھی دیکھ لیں روڈوں پہ وہی جو ہے نا ہمارے خواتین، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان، ہمارے جو پیشور لوگ ہیں جو جاب وغیرہ کے لیے جاتے تو ابھی بھی بسوں کی چھتوں پر سفر کر رہے ہیں. تو اگر روٹ پہ کوئی پیپل بس موجود بھی ہے تو وہ ضرورت پورا نہیں کر رہی جو کراچی کی یا ڈسٹرکٹ کیماڑی کی ضرورت ہے. یعنی ابھی بھی لوگ جو ہے نا وہ پرائیویٹ اور بسوں میں دھکے کھانے پہ مجبور ہیں. میرے خیال میں پیپل پارٹی نے صرف لوگوں کے ساتھ مذاق کیا ہوا ہے، ضرورت پورا نہیں کی. سر آخری سوال، آپ سے وقت کی کمی ہے، مسئلے کا حل کیا ہے پھر؟ مسئلہ حل ہوگا کیسے؟ کہ پیپلز پارٹی کو تو 15 سال ہو چکے ہیں، صوبائی گورنمنٹ مسئلہ حل نہیں کر پائی. اس سے پہلے جو ہے وہ عوامی نمائندگان جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تب بھی موجود تھے، تب بھی کوئی خاص ترقی نہیں دیکھنے کو ملی. تو آخر مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ظاہر صاحب؟ بھائی جان، مسئلے کا حل تو آسان ہے اگر ڈھونڈا جائے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگر کسی سے نہیں ہو سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کی بس کی بات نہیں ہے، اس کے پاس ٹیم موجود نہیں ہے، وہ کرپشن پہ کرپشن کیے جا رہے ہیں، تو مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہ رضاکارہ طور اس سسٹم سے نکل جائیں اور کسی اور کو بھی موقع دیں. یعنی یہ قبضہ کرنا، مینڈیٹ کو چوری کرنا، کرپشن کرنا، الیکشن میں دھاندلی کرنا، انٹرویو سے باز آ جائیں، کسی اور کو بھی موقع دیں تاکہ اس شہر کو بنایا جا سکتا. اور میرے خیال میں اس وقت ضلع کیماڑی کی، خصوصاً ضلع کیماڑی اور پوری کراچی کے لیے جو امید کی کرن ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی کی صورت میں موجود ہے. اور ہم یہ دعوے سے نہیں کہہ رہے ہیں، صرف دعویٰ نہیں کر رہے ہیں. ماضی میں آپ لوگ دیکھ لیں، نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے ہمارے جو ہے نا ناظم رہ چکے ہیں، جو ہے عبدالستار افغانی صاحب، وہ ہمارا جو ہے ماضی موجود ہے. تو ابھی تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا قیادت جس کو لوگ بھی پسند کر رہے تھے اور ایک میں سمجھتا ہوں انرجیٹک آدمی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی شکل میں ہمارے ساتھ موجود تھا. اگر ہم اس کو موقع دے دیتے تو انشاءاللہ یہ شہر بن جاتا. اور ہم اپنے آپ میں یہ پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ ٹیم موجود ہے، لوگ موجود ہے، اور میں نے جیسے آپ کو شروع میں کہا کہ ہمارے پاس ماضی موجود ہے. اس شہر کو ہم بنا سکتے ہیں، لیکن اگر پیپل پارٹی اپنے رویوں سے باز آ جائیں، مینڈیٹ کو چوری کرنا چھوڑ دیں، کرپشن کو چھوڑ دیں، اور یہ داندلی کا رویہ جو ہے نا، یہ روش یہ چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ لوگوں میں جو ہے یہ رجحان ہے جماعت اسلامی کی طرف. اور لوگوں نے اپنا چوائس جماعت اسلامی کو اور اپنا ووٹ جماعت اسلامی کو دیا تھا، لیکن آپ نے ابھی ماضی کریم میں دیکھ لیا کہ کیسے ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. ٹھیک ہے صاحب، بہت بہت شکریہ. وقت کی کمی ہے، آپ سے مزید بات چیت جاری رہے گی. آپ نے اپنا موقف پیش کیا، اپنی جماعت کا موقف پیش کیا، اور ڈسٹرکٹ کیماڑی میں جو بھی مسائل تھے ان پر آپ نے اجاگر کیا مسائل کو. بولے شاہ رخ زاہد صاحب جماعت اسلامی رہنما ہیں ڈسٹرکٹ کیماڑی ہے. ہمیں کچھ کہ مسئلہ مسائل دباز ہستا پاکستان پیپلز پارٹی 15 سال کارکردگی نے ادا جماعت اسلامیہ رکھ کے موقع بدے تھا آبی ادا کار کنا شانی ماضی بعض شرستے ایشا گوش کے ہمیشہ ادا پاکستان پیپلز پارٹی موقف زیرگی ہے زیرگا چھے پیسرا مائک کے زوریں گوانڈے بریک چھے رن کب کریں پورے چاروں کا بریک اچھے رن شمارہ وشت کرنے گپ پل لگیں ڈسٹرکٹ کیماڑی مسئلہ مسائل سر گپ پل لگیں سینئر صحافی گوما گپ کو جماعت اسلامی موقف آتا پاکستان پیپلز پارٹی موقف زیر کے والا چھے ہمایوں صاحب ہمراہ کن گئے. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وش نیوز کو وقت دیا. بات ہو رہی ہے ڈسٹرکٹ کیماڑی کی. آپ سے پہلے میں نے سینئر صحافی سے بات کیا اور جماعت اسلامی کے رہنما سے بھی میں نے بات کی. تو ڈسٹرکٹ کیماڑی کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ذمہ دار جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو قرار دے رہی ہے جماعت اسلامی. اس کے علاوہ سینئر صحافی کا یہ کہنا تھا کہ ترقی تو ہے لیکن اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ترقی ہونی چاہیے تھی. آپ کیا کہیں گے سر؟ میں ڈسٹرکٹ کیماڑی کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ ہم نے ڈیولپمنٹ کے کام کیے اور ڈسٹرکٹ کیماڑی میں 32 یونین کونسل ہے اور 32 یونین کونسل میں 30 یونین کونسل پاکستان پیپلز پارٹی صرف اس لیے جیتی ہے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کے کام، میونسپل کے کام، عوام کو میونسپل سہولیات ان کی دہلیز سے پہنچا کے دی. ایڈمنسٹریٹر تھے مرتضی وہاب صاحب کراچی کے، جب میئر کراچی نہیں تھے اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹر تھے وہ 16 مہینے.
تو انہوں نے ہمارے ڈسٹرکٹ کیماڑی کے انفراسٹرکچر کے کافی کام کیے، جو کہ چیف منسٹر مراد علی شاہ، سید ناصر حسین شاہ بلدیات کے منسٹر ہے، ان کی مدد سے ڈیولپمنٹ کے کام لے کے آئے یہاں پہ. اور سائٹ ایریا آپ دیکھ لیں، بلدیہ دیکھ لیں، کیماڑی دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جزائر ہے جہاں سے ہم نے کلین سویپ کیا ہے. منوڑا ہے، منوڑا میں آپ ہمارے پارکس دیکھ لیں، جو ابھی ریسنٹلی پارکس بنے وہاں پہ. تو ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے تھے، تو کراچی کی غیور عوام نے اور پھر خصوصاً کیماڑی کی عوام نے ڈسٹرکٹ کیماڑی کی جو تینوں ٹاؤنز ہے، بلدیہ ٹاؤن، سائٹ ٹاؤن اور کیماڑی ٹاؤن، ان تینوں ٹاؤنز کی عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے. ٹھیک. اچھا سر، اس کے علاوہ ہیلتھ کے حوالے سے بات کرے تھے، پانی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹینکر مافیا کے ساتھ ملی ہے اور لوگ جو ہے وہ پانی کو ترس رہے ہیں لیکن پانی چوری ہو رہا ہے. یہ جماعت اسلامی کا موقف ہے. پانی کے حوالے سے یہ ہے کہ پانی آلریڈی سندھ کو پھر کراچی کو کم مل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جماعت اسلامی کے قائدین میرے لیے قابل احترام ہے. میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے کہ اپنے نظریاتی اختلاف جس جماعت سے بھی ہو، آپ نے ان کی عزت رکھنی ہے، ان کی بات رکھنی ہے. اگر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ پانی مافیا ہے اور پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، تو وہ پالیٹکس کس چیز پہ کریں گے؟ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے. پانی میں اتنا یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے، بہت تیزی سے. پھر ڈسٹرکٹ کیماڑی جو کہ مضافات میں آتا ہے کراچی کے، یہاں پورٹ ہے، یہاں پہ انڈسٹریل ایریا ہے، یہاں پہ پورے کے پی کے، پنجاب، بلوچستان، ان تمام علاقوں سے عوام آتی ہیں اور یہاں پہ وہ روزگار انہیں ملتا ہے. ہیلتھ کی سہولیات ایسی ہے کہ میں آپ خود کو، میں جب بولے میں آپ کو جماعت اسلامی کے ہمارے بھائی کو لے جانے کو تیار ہوں. جنا میں، کارڈیو میں، سول میں، ٹراما میں آپ چلے جائیں. آپ وہاں آئی ڈی کارڈ چیک کریں، جو عوام آتی ہے وہاں پہ پنجاب سے لوگ آ رہے، کے پی سے آ رہے، بلوچستان سے آ رہے. تو الحمدللہ ہیلتھ کے معاملے میں بھی پیپلز پارٹی کی جو خدمات ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور پانی کا جو مسئلہ آپ نے بتایا، پانی کا مسئلہ واقعی ہے. پانی ہمیں سندھ کو اس مقدار میں نہیں مل رہا ہے، صوبہ سندھ کو، کہ جس مقدار میں ہمیں ملنا چاہیے. اور پھر سندھ میں کراچی بھی آتا ہے تو کراچی کو بھی اتنا پانی نہیں مل پا رہا ہے. صحیح. ٹھیک. اچھا سر، آخری سوال، جو وقت کی کمی ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کیماڑی ڈسٹرکٹ بننے سے پہلے ابھی میری بات بھی ہو رہی تھی سینئر صحافی سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طریقے کی ترقی حاصل نہیں کی، کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ کیماڑی کو جو ہے وہ ضلع بنایا جائے، ضلع کے بعد ترقی ہو سکے. لیکن وہ شاید جو پیپلز پارٹی چاہتی تھی وہ ترقی نہیں ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ضلع بننے کے بعد کیماڑی نے زیادہ ترقی کی ہے یا اس سے پہلے زیادہ ترقی تھی یہاں پر؟ دیکھیے، ہم فرسٹ ورلڈ کنٹری میں تو رہتے نہیں ہیں. ڈسٹرکٹ بنایا کیوں؟ آبادی کی لحاظ سے آبادی بڑھ گئی تھی. ہمارے ڈسٹرکٹ کی آبادی ابھی کوئی 22-24 لاکھ تک ہے، جو کہ سینسز میں اس میں ہے. اور ویسٹ جو تھا وہ یہاں سے کلفٹن ضیاءالدین سے شروع ہو کے وہ منگو پیر، کٹی پہاڑی، سرجانی ٹاؤن تک تھا. تو میونسپل سہولیات بھی نہیں دے پا رہے تھے اور باقی چیزیں بھی جو ہے نا وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے. اسی وجہ سے ایک نیو بورن بیبی ہے ڈسٹرکٹ کیماڑی، جس کو بنے ہوئے اب چند ہی سال ہوئے. اب چند سال میں اگر آپ یہ چاہتے کہ یہ نیو یارک بن جائے تو نیو یارک تو یہ نہیں بن سکتا ہے، ٹائم لگے گا. پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے، میئر کراچی کوشش کر رہا ہے، یو سی چیئرمین کر رہے، ٹاؤن چیئرمین کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا، کام نہیں کیے ہوتے تو ہمارے چیئرمین منتخب، ابھی ہمارے تینوں ٹاؤن چیئرمین جو ہے نا وہ ان اپوز آئے ہیں. کراچی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ان اپوز ٹاؤن چیئرمین منتخب ہوئے. ہمایوں خان ماڑی پور سے ٹاؤن چیئرمین منتخب ہوئے، سائٹ ٹاؤن سے علی اکبر ٹاؤن چیئرمین ہوئے ہیں، کریم آسکانی جو ہے نا وہ بلدیہ ٹاؤن سے ان اپوز ہوئے ہیں. تو مخالفین تو بات کرتے رہیں گے، لیکن ہم اپنی خدمت تنقید کو جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی میں بدلتے رہیں گے اور اپنا کام جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے صاحب، بہت بہت شکریہ ورشیز کو وقت دینے کے لیے. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پیش کیا اور آپ کا یہی کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ کیماڑی نے ترقی کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اور ترقی کا سفر جاری ہے. بولے شاہ رخ کا شماچار تھا پاکستان پیپلز پارٹی موقف ہمیشہ کے گوشیاں کی ترقی ہے تو بعد ہستے ہاسپٹل بھی دا شہر رستہ انفراسٹرکچر ہستے آ بھی بات شہر دا جماعت اسلامی گوشے کی ترقی اچ نے پاکستان پیپلز پارٹی اب 5-10 سال ہے دورہ تقریباً پورا سندھ ترقی نہ کوتا اے ڈسٹرکٹ ہستے کیماڑی ادا بھی ترقی نے سینئر صحافی میں گوشیاں کی ترقی ہستے بلکہ رفتار ہستے بعض سست رفتار ہے تو کا ترقی الگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی مزید اداکار کریں گے ضرورت ہستے. مرچی ہے پروگرام ہے علی حسینہ شما بدیتا اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیگر ڈسٹرکٹ سرا گپ کن گیے آئیے تاریخ آئیے مسئلہ مسائل سرا گپ کن گیے. اللہ